دنیا میں ہوا یہ ہے ہمیشہ کہ جب لوگوں کا ایکسپلائٹیشن بہت بڑھ جاتا ہے تب یا تو کوئی ایسا آتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت کھڑی ہوتی ہے کہ جو اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے والی ہو، طاقت سے اسے ختم کر دے، تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ سب بری طریقے سے اکتا چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر آتی رہی ہیں۔ جب یہ اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں بیٹھتے ہیں، یا تو مل کر کچھ طے کر لیتے ہیں، یا کسی ایک کو جس کے اوپر سب کو یقین ہو اور وہ اتنا زبردست ہو کہ وہ آنے کے بعد مختلف اصلاحات نافذ کر دے تو لوگ اسے بڑا مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو ہم ویسے چلیں گے۔ کہیں پر بھی اگر بالکل وائڈ ہو تو وہاں ہم کسی پولیٹیکل سیاسی نظام کی بات ہی نہیں کر سکتے۔ وائڈ کے اندر سیاسی نظام جب بھی دنیا میں کسی جگہ قائم ہوتا ہے تو ایک پرانی تاریخ ہوتی ہے، ایک پرانی تاریخ کی کچھ روایات ہوتی ہیں، ان روایات کی بنیاد پر پھر کسی جگہ پر کوئی سسٹم جو ہے وہ بنتا ہے، ایک یہ رولز ہیں۔ اب اس میں مذہب بھی گھس آتا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، کچھ اللہ کا نظام ہے کہ لفظ ستیگ یہاں ہندوستان میں ایک نیریٹو بنتا جا رہا ہے۔ نیریٹو کا مطلب جگہ جگہ زبانوں پر آ رہا ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ نے یا ایک گروپ نے پھیلایا، نہ ایسا ہے کہ کوئی نیا نام ہے یا نئی ٹرمینالوجی یا نئی اصطلاح ہے، لیکن تھی ایک مذہبی اصطلاح، عقیدوں میں تھا، کہیں اس کا زبانوں پر نام نہیں تھا۔ لیکن اب اچانک ایسا ہوا ہے کہ جگہ جگہ بہت سے گرو ستیگ کا نام لینے لگے، سیاسی لیڈر میں سے بعض لینے لگے۔ وزیر اعظم نے ایک تقریر میں کہا، ستیگ کا نام لیا، اس پر اعتراض بھی دیکھنے کو آئے، جو ان کے فالوورز تھے یا ان کے گروپ کے لوگ تھے، یہ کیا ہو گیا، ہندوتو کی بات کرتے کرتے اب ستیگ پر آ گئے۔ ان کے جو فالوور ہیں ان کے اس اعتراض سے اتنا تو اندازہ ہوا کہ ہندوتو کوئی چیز ایسی ہے جو ستیگ کے مخالف ہے۔ تبھی تو یہ اعتراض آیا کہ آپ پہلے تو ہندوتو کی بات کر رہے تھے، اب ستیگ کی کرنے لگ گئے۔ ستیگ میں ایک لفظ جو شروع ہو رہا ہے ست، حق، سچ، اور یگ، دور، جب جھوٹ ختم ہو جائے گا، ہر چیز حق کی بنیاد پر ہوگی، وہ دور اگر کبھی آیا تو ستیگ ہوگا۔ یہ تصور بہت سے مذاہب میں ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ فرق یہ ہے کہ یہاں ہندوستانی مذہب کے اندر یہ تصور ہے کہ بہت لمبے لمبے دور ہوتے ہیں جن کا چکر چلتا رہتا ہے اور وہ گھوم گھوم کر آتے رہتے ہیں۔ اس میں ستیگ سے پہلے کلیگ ہوتا ہے، پھر ستیگ آتا ہے۔ کلیگ تاریکی کا دور، جہاں اراجکتا ہو، جہاں انصاف نہ ہو، جہاں حق نہ ہو، بالکل برائیاں ہی برائیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں، تو یہ کلیگ کا تصور ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں اس پر ہم جانے دیں تو ایک مذہبی عقیدہ ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ حصوں میں دنیا کے کچھ، پوری دنیا میں نہیں، دنیا کے الگ الگ پارٹس میں ستیگ آتا رہا ہے، کلیگ جاری رہا ہے۔ جب یہودی قوم پوری غلام تھی اور ان کو پوری قوم کو پکڑ کر لے گئے، غلام بنا کر لے گئے، تقریباً 70 سال کی غلامی کے اندر رہے وہ۔ نبوکدنضر تھا، وہ غلام بنا کر لے گیا، پوری قوم کو ہکا کر لے گیا بیبلونا میں، بابل کی اسیری کے دن، قید کے دن کہلاتے ہیں، کہ دوسرے شہر میں پوری قوم کو لے گیا گرفتار کر کے۔ تو اس وقت
پھر جس نے جو اس دور کا جو سیزر تھا، جو بادشاہ تھا، آج تک اس کا نام جو ہے وہ تاریخ کے اندر روشن ہے کہ عادل حکمراں تھا ایرانی، اور اس نے ایک حق کا دور ان کو چھوڑایا، اس کے مذہب کا نہیں تھا، بیت المقدس کی تعمیر کروائی، دوبارہ قانون جاری کیا، تاریخ کے سب سے زیادہ عادل حکمرانوں میں سے اس کا نام آتا ہے۔ تو ایک ستیوگ آیا تھا ایک کلیوگ کے دور کے بعد، تو جگہ جگہ دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور وہ بہت بڑی اسٹیٹ تھی، کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کلیوگ دنیا میں جگہ جگہ رہا ہے اور ستیوگ دنیا میں جگہ جگہ آتا رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جب کلیوگ ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ گھور اندھیرے ہی میں ہے، روشنی کے حصے جگہ جگہ ابھرتے رہے ہیں۔ تصور جو اسلام کا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب کبھی بھی، اور آئے ہیں پہلے بھی، دور حق آیا ہے، جب دور حق ہوگا تو تاریکیاں، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، انصاف کا دور دورہ ہوگا، اور اس سے الگ جو بھی نظام ہوگا جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہوگا، وہ تاریکی کا دور ہوگا، وہ کلیوگ ہوگا۔ یہ تو خالی صرف زبان کا فرق ہوا، لیکن ایک بات پر اس کانسیپٹ میں تو اختلاف ہے ہندوستانی مذاہب سے اور دوسروں کا، کہ یہ تو سرکولیشن میں چلتا رہتا ہے، یگ چلتے رہتے ہیں، ست یگ، اس کے بعد تریتا یگ، دوپر یگ، پھر کل یگ آتا ہے، پھر ست یگ آتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ایک ساتھ۔ اس پر چاہے اختلاف ہو ہندوستانی مذاہب کا اور باقی دنیا کے دوسرے مذاہب کا، لیکن اس پر اتفاق ہے، یونینیمیٹی ہے کہ اس وقت کل یگ چل رہا ہے دنیا بھر میں۔ اب اسے وہ کل یگ اپنا چاہے وہ مانے، جسے مذہباً وہ کل یگ کہتے ہیں یہاں کے لوگ، اور چاہے یہ کہا جائے عام زبان میں کہ چاروں طرف کسی جگہ صحیح انصاف نہیں ہے دنیا میں، وہ دور ہے اس وقت۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت کل یگ چل رہا ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ایک ستیوگ آئے گا اور ساری دنیا میں آئے گا، وہ چاہے وہ چکر و سائیکل ہو یا نہ ہو، چاہے الگ الگ ٹکڑوں میں آتا رہا ہو اور چاہے وہ چکر چلتا ہو، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ اب کل یگ چل رہا ہے اور ستیوگ آئے گا، تاریخ دور چل رہا ہے، حق کا دور آئے گا۔ کیسے آئے گا، کون لائے گا، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو خالی ایک جملہ ہو گیا دور حق، یا خالی ایک ٹرمینالوجی ہو گئی ایک ستیوگ۔ تاریخ میں ایک مرتبہ، جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں آتا رہا ہے، تو تاریخ میں ایک مرتبہ ستیوگ، ایک میں اسی کا میں تذکرہ کروں گا اس وقت۔ ستیوگ آیا، دنیا کے ایک حصے میں آیا، اور اس نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو متاثر کیا، پوری دنیا کو نہیں۔ تو اس کی کیا خصوصیات تھیں اور اس سے پہلے کیا حالات تھے، اسے سمجھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے وہ کل یگ تھا، اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وہاں پر یہ ہوا عرب میں کہ دو بڑے حصے تھے، ریگستان تھا، آبادی کے حصے بہت کم تھے، ریگستان بہت سے لوگوں کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا، تو اس میں جو جنوبی عرب تھا، جس کا سینٹر جو تھا وہ یمن تھا، یہ بہت ترقی یافتہ تھا، دنیا کا بے حد ترقی یافتہ علاقہ تھا، یہ پوری دنیا میں ان کی تجارتیں تھیں، بزنس تھے، وہ بزنس شمالی عرب، نارتھ عرب کے اندر بھی آتے تھے، وہ دوسرے ملکوں سے بھی ان کی تجارتیں تھیں، ادھر پانی کے راستے سے وہ اپنی جو بزنس ہے وہ وہاں فلسطین تک کرتے تھے، افریقہ میں جو ایتھوپیا ہے اور سارے علاقوں کے اندر جایا کرتے تھے، یا ہندوستان تک تجارت تھی ان کی، جہاں مختلف چیزیں وہ خریدتے تھے، بیچتے تھے۔ ان کی کھیتی بڑی ایڈوانس تھی، بڑے بڑے ڈیم تعمیر کیے تھے انہوں نے، اس درجے تک وہ آگے پہنچے تھے ترقی میں۔ اور پھر ان لوگوں کی جو تحقیق ہے بہت آخری طور پر
بہت آخری طور پر یقینی ثبوت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آج کے دور کے جو اسکالرز ہیں ان کی جو تحقیق ہے تو پھر وہ ڈیموں کے تباہ ہونے سے وہ بس پورا علاقہ سب تباہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. یعنی ترقی اگر کسی ایک انتہا پہ جاتی ہے اور ایکولوجیکل بیلنس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر تباہی ہوتی ہے، اور وہ تباہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آج تک، تب سے لے کے آج تک وہ علاقہ بیکورڈ ہی ہے، دنیا کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ. بڑی ترقی کی تھی وہ ملکہ سبا کا علاقہ، اور تب سے چلا آ رہا تھا. ایک دفعہ بیچ میں تباہ ہوا تھا وہ، اور اس کے بعد پھر وہ سنبھلا تھا اور پھر دوبارہ تباہ ہو گیا وہ. تو ایک تو وہ علاقہ تھا، اور ایک علاقہ ناردرن عرب کا تھا، شمالی عرب کا، وہاں جس کے اندر یہ حجاز، مکہ اور مدینہ بھی آتے ہیں، مکہ مدینہ طائف وغیرہ آتے ہیں، اور اوپر سمود کی بستی تک. ان دونوں کے اندر ایک، میں پولیٹیکل سسٹم کی اگر میں بات کروں تو ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ وہاں پر تو کنگشپ تھی، شہنشاہیت. جنوبی عرب کے اندر جس کا سینٹر جو تھا وہ یمن تھا، کنگ ہوا کرتے تھے. ان کا سسٹم یہ تھا کہ ایک شاہ کی حکومت ہے، پھر اس کے گورنرز ہوتے تھے پروونسز کے اندر مختلف جگہوں پہ. یہ نظام جو آج ہے، کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں شہنشاہیت ہے، کہیں کنگشپ ہے. دنیا میں یہی دونوں نظام چلتے چلے آئے ہیں. دنیا کے بڑے حصے میں اس دور میں بھی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی، یہ تو پھر ابھی 300 سال پہلے کی بات ہے. 300 سال پہلے کی بات نہیں، نام 300 سال پرانا ہے، ورنہ اس کے جو بیسک فیچرز ہیں وہ ہمیں ملتے رہے ہیں پہلے سے ہر دور کے اندر. کہیں پر ریٹن قانون ہوتا ہے، لکھا ہوا قانون، کانسٹیٹیوشن، کہیں ان ریٹن لا ہوتا ہے. لا کے بغیر کوئی جگہ چل نہیں پاتی. اگر آپ قبائلیوں میں جائیں تو ان کا اپنا لا ہوتا ہے، لکھا ہوا نہیں کسی کتاب میں. ان کے کچھ رولز ہوتے ہیں، سب لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں. کون فیصلے کرے گا، کب جنگ کے اوپر جانا ہوگا، ذاتی زندگی میں کیا کیا نہیں کریں، جو کرے تو اسے کچھ سزا دی جائے. یہ سب قانون ہوتے ہیں ان کے قبائلیوں کے یہاں بھی، جہاں پہ کہا جائے کہ بالکل وہ انکلچرڈ لوگ ہیں سارے. وہ ہوں گے باہر کی دنیا کے لیے الکلچرڈ، ان کا اندر کا ایک قانون ہوتا ہے، ان ریٹن لا، اور اس کے حساب سے چلتے ہیں، تبھی وہ رہتے ہیں. آج کی ماڈرن دنیا میں بھی ان ریٹن لاز ہیں، بہت ماڈرن اور بہت ترقی یافتہ ملکوں میں. معلوم نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ گریٹ برٹن، انگلینڈ، ان کا کوئی قانون لکھا ہوا نہیں ہے جیسے آپ کے یہاں لکھا ہوا ایک قانون ہے. ان ریٹن لا ہے، اور دنیا کا بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اور ڈیموکریسی کی کافی، جمہوریت کی جیسے بھی کہا جاتا ہے، اس کی کچھ خرابیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں. جمہوریت میں خوبیاں بھی ہیں، ڈیموکریسی کے اندر، لوک تنتر کے اندر. وہ ان کچھ خرابیوں کے ساتھ میں، اپنی خوبیوں کے ساتھ میں، کل ملا کر بہت اچھا سسٹم ان کے یہاں چل رہا ہے ان ریٹن لا کے ساتھ میں. کوئی کانسٹیٹیوشن نام کی، دستور کے نام کی کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے ان کے یہاں. اور اس کے بعد پابندی سارے قوانین کی چل رہی ہے. الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے اپنے اپنے لاز ہیں، الگ الگ اسٹیٹس ہیں، ان کے اپنے اپنے قانون ہیں. اور پورا ملک جو ہے اس کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ان کا مقرر ہے کہ کیسے الیکٹ ہوگا، ویسے ہی کیا جاتا ہے اور وہ الیکٹ ہوتا ہے. تو ان ریٹن لاز بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر. دنیا کے موسٹ ماڈرن کنٹریز کے اندر ہوتے ہیں، جہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بڑے حصے کے اوپر بڑے خرابیاں ہیں کچھ اپنی جگہ پر. اگر جہاں بالکل کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں صرف مارکاٹ ہوتی رہتی ہے، اور پھر مارکاٹ کو کچھ لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، لا لیسنس کو، اراجکتا کو، تو پھر وہ لوگ آپس میں مل کے کچھ نہ کچھ کسی طرح کا کچھ قانون بنا لیتے ہیں آپس میں طے کر کے، کچھ ڈسپلن آنے کے لیے، چاہے وہ لکھا ہوا نہ ہو. یہ دو نظام رہے ہیں بہت زمانے سے. میں بھی قریب کے دور کی بات کر رہا ہوں، اسے قریب کا ہی کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور، اگر انسانی تاریخ کو لیا جائے تو اس کے حساب سے قریب کا ہی دور ہوا. اس سے زیادہ پہلے کے دور کی میں بات نہیں کر رہا. تو وہ یمن میں شہنشاہیت چلی آ رہی ہے، اور اصل میں شہنشاہیت تو اسی دور سے چلی آ رہی ہے جس کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، ملکہ سبا کے دور. یہ اس وقت تک چلی جب تک یہ دنیا کی بڑی امپائر دو نہیں بن گئیں. یہ دو، ایک پرشین امپائر اور ایک رومی، جب تک یہ دو نہیں بن گئی، پھر ان میں سے بھی کچھ پہنچی ہوں، وہاں پر انہوں نے قبضے کیے. اس وقت تک ان کے یہاں کنگ شپ رہی. اب وہاں پر ایک شہنشاہ
اس کے گورنرز الگ الگ پروونسز کے، کوئی باقاعدہ قوانین طے ہیں، قانون طے ہیں، ہر اسٹیٹ کے اپنے اپنے قانون طے ہیں، گورنر چلاتا ہے۔ وہ گورنر اپنے آپ میں قریب قریب آزاد یا خود مختار ہوتے تھے، سوائے اس کے کہ سینٹر کے پابند ہیں۔ سینٹر کو یا کنگ کو بہت زیادہ معلومات ہر علاقے کی نہیں ہوتی، گورنر سمجھے وہی حکومت کر رہا ہے وہ جانے، وہ ایک طریقے سے چھوٹے علاقے کا شاہ ہے، وہ دخل بھی نہیں دیتا کنگ کیا کر رہے ہو وہاں، بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، اتنے لوگوں کو بہت ظلم ہو رہا ہے، اس سے مطلب نہیں، بس یہ حکومت سنبھالے ہوئے ہے نا، ٹھیک۔ اور سینٹر کو وہ مختلف انداز میں وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے بھیج رہا ہے، فائننسز بھیج رہا ہے، اور یہ مانے ہوئے ہے کہ ہم ان کی اطاعت کے اندر ہیں، ان کی حکومت میں ہیں۔ یہ اتنے قدیم دور کی بات نہیں، یہ آج بھی ہوتا ہے، یہ درمیان میں بھی ہوتا رہا، اور دنیا کے اور حصوں میں بھی، یہاں کی تاریخ آپ کو زیادہ معلوم ہے اس لیے میں یہاں کا ذکر کر رہا ہوں، سب جگہ ایسے ہی ہوا ہے۔ یہاں پر جو شاہی حکومتیں رہیں اس سے پہلے، سلطان رہے، شاہ رہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا الگ الگ شہروں کے اندر کیا چل رہا ہے، وہاں پر کیا کس کس طرح کا نظام چل رہا ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے یہاں ہوتا ہے کہ مسلم رول، اس مسلم رول میں وہ تو بیٹھے ہوتے تھے گدی کے اوپر، اور ہر ایک کو جو جن علاقوں کے اندر جن جن کے حکومتیں تھیں ان کو اس کی سپریمیسی ماننی ہوتی تھی کہ یہ سب سے اعلیٰ ہیں، نہیں تو فوج جائے گی، ان کے پاس فوج ہے، اور فوج بھی یہ لوگ دیا کرتے تھے، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے لوگ دیتے تھے، فوج بنتی تھی ٹوٹل۔ وہ سینٹر پہ خالی کسی ایک شہر سے اتنی فوج تھوڑی بن جائے گی، اب وہ فوج کے پاس فوجیوں کو کچھ طاقت ملتی تھی تو انہی کے وفادار بھی ہوتے تھے، اپنی اسٹیٹ والوں کے گورنر کے وفادار نہیں ہوتے تھے، سینٹر کے وفادار ہیں، اور وہ باقی سب ان کی حکومت کو مانتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے شاہ ہیں، اور ان کو وہ ہر اسٹیٹ سے اپنے مختلف انداز میں الگ الگ دور میں ہوا ہے کہ کیسے ان کو کچھ فائننسز وہ دیتے رہے۔ اس کے بعد حکومت اپنی ہوتی تھی الگ الگ علاقوں کے اندر، کہیں وہ اجازتیں دے دیتے کہ اچھا اس کی نوابی تمہاری، ادھر کا علاقہ تمہاری جاگیر، پھر وہ جو کچھ بھی اپنے علاقے میں کرے ان سے کوئی مطلب نہیں۔ تو وہ یہ جو یہاں پر نام آتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت رہی، تو وہ دلی کی سلطنت تو ہوتی تھی ان کی، ان کا نام بھی ہوتا تھا، بڑے علاقے پہ ان کی حکومت ہے، لیکن اندر جو حکومت ہوتی تھی وہ مثلاً یہ کہ وہ برہمن جو ہے وہ ان کے اوپر چھوٹی ذات کے لوگوں کے اوپر کے ساتھ میں چاہے جو کرے وہ کہے یہ ان کے اپنے اندر کا پرسنل لا ہے، یہ ان کا پرسنل لا ہے، اس میں ہمیں دخل نہیں دینا ہے۔ یہ آج جو پرسنل لا لکھے ہوئے ہیں یہ پریکٹیکلی پرسنل لا بھی ہمیشہ سے رہے ہیں، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے، یہ ان کے دھرم کا پرسنل لا ہے۔ اب اسی کی حکومت میں ظلم ہو رہا ہے کہ حصے پہ ان سے مطلب نہیں، وہ کنٹرول ان کا وہاں پر ہے یا نہیں ہے، اور حکومت کو فائننسز اور حکومت کو جو کچھ طے ہے وہ اتنے لوگ بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، افراد بھی سپاہیوں کے یا فوج کے طور پر، حکومت کو وہ الگ الگ شکل میں ہوتا تھا کہ فائننس اور ان کو روپیہ مالی جو ہے وہ ان کے خراج کہہ لیں، یا یہ کہ جو کچھ بھی ان کے لیے طے ہے وہ اس کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ بدلتے رہتے تھے، کبھی کہ نہیں اتنا نہیں، اب بڑھا دو، ہمیں اتنا چاہیے۔ اب وہ وہاں کے کسانوں پہ کتنا ظلم کرے ان سے کوئی مطلب نہیں، اندر کیا چل رہا ہے، کون کس کو جان سے مار رہا ہے، ان سے کوئی مطلب نہیں جو سینٹر پر ہے۔ تو یہ کنفیڈریشن یہ ایسے ہی چلتا تھا دنیا میں، آج بھی جہاں شہنشاہیت ہے وہاں پر بھی جگہ جگہ ایسے ہی ہے کہ وہ مختلف علاقوں کے اپنے رولرز اور گورنرز ہوتے ہیں، ان کی انٹرنل آٹونومی ہوتی ہے، یعنی ایک طریقے کی آزادی اندرونی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کا کنٹرول ایسا ہو کہ پھر سینٹر کا کنٹرول ان کے اوپر ہے اور وہ ان کو آزادی دیتا ہے۔ یہ سسٹم ہمیشہ رہا ہے، جہاں پر بھی کنگ شپ یا شہنشاہیت رہی ہے، یہ میڈیول پیریڈ درمیان کے دور میں بھی تھا، یہ آج بھی ہے دنیا کے اندر جگہ جگہ۔ ڈیموکریسی کے بارے میں بتاؤں، یمن کے بارے میں بتایا، شہنشاہیت کا نظام تھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ راجہ کے مرنے کے بعد یا شہنشاہ کے مرنے کے بعد پھر اس کے خاندان سے عام طور سے بیٹوں میں جو روایت چلی آ رہی ہے ہر شہنشاہیت کے اندر، اس کا بیٹا ہوگا، بیٹوں میں سے عام طور سے بڑا بیٹا، ضروری نہیں کہ بڑا بیٹا ہو، کس خاص کیسز کے مخصوص کیس کے اندر کوئی چھوٹا بیٹا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی رشتہ دار یا بھائی بھی ہو سکتا ہے کہ جو آگے کنگ بنے گا۔ اس کو طے کرتی ہے ایک شورا، میں اسے شورا کہہ رہا ہوں، مطلب ایک ایڈوائزری جو بہت سینئر لوگوں کی ہوتی ہے، جو کنگ کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ان کا مشورہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اس میں صلاح یہ زیادہ اسے بنائیے گا تو آپ کی طاقت جو ہے وہ باقی رہے گی، آگے نظام ٹھیک چلے گا۔ تو یہی سسٹم آج بھی چلا رہا ہے جہاں جہاں شہنشاہیت ہے، بڑا بیٹا ہوگا ولی عہد، اور ہو سکتا ہے کہ بڑا نہ ہو،
یہ بڑا اکیلا کنگ طے نہیں کرتا، بلکہ اس میں اس کے کچھ ایڈوائزرز و مشیر ہوتے ہیں جن کی نظر بہت سی چیزوں پہ ہوتی ہے، وہ بڑے وفادار ہوتے ہیں کنگ کے، ان کے مشورے شامل ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بھائی ہو گیا خاندان کے بہت قریبی ہوا جسے نامینیٹ کر دیا، آگے وہ کنگ ہوگا، ایسے کنگشپ جاری رہتی ہے، اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کنگ مر نہ جائے، یا کنگ خود ایسا نہ ہو جائے نام کے طور پر کنگ رہے، دوسرے سلطنت سنبھالتے رہے، بہت بیمار ہو گیا، یا کوئی دوسرا آ کے حملہ کر کے تختہ نہ پلٹ دے، یہ وہ جاری رہتی ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ نظام جو ہے وہ کنگشپ کا سیاسی نظام رہا ہے دنیا کے اندر، آج بھی ہے، درمیان میں بھی رہا ہے۔ ایک یہ جو ڈیموکریسی جمہوریت جس کو کہتے ہیں اس کے بانی جو ہیں یہ انگلینڈ کے لوگ ہیں، اور ابھی یہ 300 سال پرانی بس جمہوریت، یہ نظام بھی چلا آ رہا ہے، اس کا یہ نام نہیں تھا، لگ بھگ سسٹم ایسے ہی تھا۔ ناردرن عرب کے اندر، شمالی عرب کے اندر یہ کنگ نہیں تھی پہلے، پرانی تاریخ کے اندر کنگشپ تھی، پھر وہ ٹوٹی، اور اس ٹوٹنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ الگ الگ قبیلے تھے، ان قبیلوں کی اپنے اپنے قبیلوں کے اوپر چودراہٹ تھی، جو مضبوط قبیلے تھے، اپنے اندر کے تو ان کے جیسے بھی لا ہوتے تھے، کسی باہر کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کسی کے اوپر جرم اگر کر دیا کسی نے تو پھر قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی، غلط کیا یا صحیح کیا، باہر کچھ کیا تو اس کو بچانا ہے، اپنے آدمی کو بچانا ہے، چاہے اس نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اس کی وجہ سے جنگیں ہوتی تھیں، آپس میں چلا کرتی تھی بہت، اندر ان کے قبیلے کے اندر ایک ہیڈ ہوتا تھا۔ پھر جب یہ بہت زیادہ اس کے اندر جنگیں بہت بڑھ گئیں اور مارکاٹ بہت بڑھ گئی، تو یہ فطرت اپنے آپ کو خود بیلنس کرتی ہے، تو اس وقت پھر کچھ بڑے بڑے قبائل نے مل کر طے کیا کہ مل کر ایسے رہیں کہ اتنی جنگیں ہمارے اندر آپس میں نہیں ہوں، صرف جنگوں میں لگے ہوئے تباہ ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، چند جگہوں کے علاوہ، مدینے میں، طائف میں چند جگہوں کے علاوہ بڑے شہر نہیں تھے جہاں پر کچھ اگتا ہو، تجارت کے لیے جاتے تھے، جنگیں ہوئیں تو سب تباہ ہو جاتا تھا، سارے لوگ سفر کرتے تھے اور چاروں طرف ہوتی تھی قبیلوں کی ایک دوسرے سے ٹکرانے کی، تو انہوں نے پھر آپس میں مل کے کچھ سسٹم بنایا، یہ کہیں لکھت میں نہیں تھا، لیکن پھر وہ ایسے ہو گیا کہ قصی بن کلاب، میں مکے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں کا سب سے بڑا لیڈر بن کے نکلا ایک قصی بن کلاب، وہ پریکٹیکلی اس نے بہت سی چیزیں وہاں پر امپلیمنٹ کی۔ اب اس میں یہ تھا کہ 8 قریش کے الگ الگ اس کے چھوٹے قبیلے کلینس، اس بڑے ٹرائب کے، ان کی سپریمیسی تھی، لیکن ان کی ایک کاؤنسل تھی، وہ بیٹھتے تھے، وہ مشورے کرتے تھے، اور مشورے کرنے کے بعد مختلف معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے تھے، اکیلا وہ نہیں کرتا تھا سپریم وہ صحیح، یہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور بڑوں میں سے آگے پیچھے جا۔ اب اس کے بعد پھر تھوڑا سا لوز ہوا سسٹم، لیکن اس میں ہر قبیلے کے اپنے یہاں بھی جو کچھ ہوتا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ یہ ان میں بھی بیٹا نہیں ہوتا تھا، کہ ضروری نہیں کہ بیٹا ہو، سردار کون ہوگا، کنگ کے اندر تو بیٹا ہی ہوگا، یا بہت قریبی کوئی بھائی۔ یہاں پر یہ ہوتا کہ کون بڑا واریر ہے یا کون بہت ذہین آدمی ہے، سارے لوگ اس کا احترام کرنے لگتے تھے، تو وہی بڑا بن کے نکلتا تھا اور وہ شامل ہو جاتا تھا کہ اب یہ ہیڈ ہوگا، آگے یہ ہیڈ ہوگا۔ یہ قبیلوں کے اندر بھی اسے ڈیموکریسی آپ کہیں ایک طریقے سے، کہ ایک ہی نہیں رہتا تھا بلکہ دوسرے لوگ مل کر طے کرتے تھے، یہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، یہ بیعت اب ووٹنگ کا پیٹرن آ گیا کہ ووٹ دے رہے ہیں، اکثریت نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی وہ ہیڈ ہو گیا۔ یہ قبیلوں کے اندر بھی سسٹم یہی تھا کہ یہ نہیں کہ قبیلے کا سردار کوئی ہے تو اب بیٹا ہی بنے گا سردار جو بنے گا، اس میں جو بہت زیادہ کوئی ابھر کر آتا تھا وہ پھر ان کی جگہ لے لیتا تھا، قبائلی سردار کی جگہ لے لیتا تھا۔ وہ ابھر کر آنا چاہے اپنے جینیس ہونے اور بہت ذہین اور فیصلہ کرنے کی قوت کے حساب سے جسے سب لوگ ماننے لگتے تھے، اور یا اس کی صلاحیت کو ماننے لگتے تھے، کوئی بہت بہادر اور لڑنے والا اور ہر ایک کے اوپر حاوی یا اس طرح کا کوئی شخص ہوتا تھا۔ ان میں جیسے جمہوری نظام میں ہوتا ہے ان کی ایک ایڈوائزری بھی تھی، یہ بالکل لالیسنس نہیں تھی، اور بالکل لالیسنس زیادہ دنوں نہیں چلتی، پھر کوئی نہ کوئی مل کر سسٹم بنا لیا جاتا ہے۔ تو ان کی اپنی ایک طریقے کی شورا بھی تھی، اس میں یہ تھا کہ 40 سال سے زیادہ کے جو لوگ ہوں، دارالندوہ کہلاتا تھا وہ، وہاں پر جو اس کا نام تھا، اس دارالندوہ میں جو 40 سال سے اوپر کے لوگ تھے صرف وہ شریک ہوتے تھے، 40 سال کے نیچے کا کوئی نہیں آئے گا۔ شروع میں تو اس کی پابندی رہا کرتی تھی کہ اب یہ میچور لوگ ہیں، یہ جو لوگ مشورے دیں گے اس مشوروں کی روشنی میں فیصلے ہوں گے، یہ ضروری نہیں کہ وہ جو کچھ طے کریں، عام طور سے مل جل کے آپس میں بات چیت کر کے کر ہی لیتے تھے کچھ نہ کچھ طے۔ تو یہ دارالندوہ تھا، اس کی میٹنگز باقاعدہ ہوا کرتی تھی، تو کوئی یہ سسٹم نہیں تھا کہ ہر 1 مہینے میں ہوگی یا 1 سال میں ہوگی یا ہر 3 مہینے میں، جب ضرورت کوئی پیش آتی تھی تو دارالندوہ کے وہ ایلڈرز
جو ہیں وہ بڑے وہاں کے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تھوڑا اور عرصے کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ 40 سال کی قید میں تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا گیا، اور اس کے اندر یہ ہوا کہ جو کم ایج کا بھی ہے لیکن بہت کسی نہ کسی انداز میں زیادہ ابھرتا ہوا ہے وہاں پر، مثلا ابو جہل تھا۔ ابو جہل جو تھا اس کا اصل نام ابو الحکم، ابو جہل بعد کو پھر مشہور ہو گیا جیسے آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کو 30 سال کی عمر میں انٹری دے دی گئی کہ بہت تیز ہے، بہت ذہین ہے، ہر جگہ پہ تعلقات ہیں، ہر جگہ پہ ہولڈ ہے، اور ہر جگہ آگے آگے رہتا ہے، ایکٹیو بہت ہے۔ اس کو 30 سال کی ایج کے اندر ہی اس میں انٹری دے دی گئی۔ اور بھی ایک دو مثالیں ملتی ہیں جہاں 20-22 سال کی ایج میں انٹری دے دی گئی کہ یہ تو جینیس ہے، بڑے دور کی لاتا ہے، اور لاتا ہے تو ایک 20-22 سال کے بھی اندر، ورنہ عام یہ تھا کہ 40 سال۔ یہ صرف یہی کی بات نہیں تھی، دنیا کے اور حصوں میں بھی اس طرح کا نظام تھا۔ ایتھنس میں جو یونان کے اندر اور گریک میں کہ ان کی جو ہے کاؤنسل آف ایلڈرز ہوتی تھی، بڑے جس میں ہیں وہ بڑے جو ہیں ان کی ایج فکس ہوتی تھی، لیکن وہاں اتنا کامیاب نہیں تھا یہ نظام، یہاں زیادہ کامیاب تھا، یونان میں اتنا کامیاب نہیں تھا۔ مثلا ایتھنس کے اندر وہاں پر ایسا تھا یونان کے اندر کہ 20 سال سے اوپر کے لوگ سب اس میں، 22 سال سے اوپر کے سب شریک ہوتے تھے۔ اب لڑکے ہیں، جوان ہیں، ان کی اپنی 50 دلچسپیاں اور مصروفیتیں ہیں، اتنے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کی اٹینڈنس بہت کم ہوتی تھی ان کی کاؤنسل آف ایلڈرز کی، تو اس لیے وہاں پر یہ اتنا کامیاب نہیں تھا۔ یہاں یہ سسٹم کافی کامیاب تھا کہ پھر یہ اپنے اچھا ایک طریقے کی جوڈیشری بھی تھی، یعنی کوئی لیگل نہیں تھا، کچھ لا لکھے ہوئے کہیں نہیں تھے، لیکن ایک طریقے کی جوڈیشری بھی تھی۔ جوڈیشری کے اندر یہ تھا کہ بنو تمیم کا قبیلہ ہے، یہ لوگ مانتے تھے کہ یہ لوگ فیصلہ کرنے کے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں بہت، تو کوئی بڑے اگر قبیلوں کے درمیان کے فیصلے ہوتے تھے بنو تمیم کے پاس جاتے تھے، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ مانا کرو، اور ان کی بات پھر مان لی جاتی تھی، وہ اگر قبیلوں کے درمیان میں کوئی فیصلہ کراتے تھے۔ اندر ایک سسٹم بنا ہوا تھا حکم بنانے کا، اپنے اندر ہر قبیلے کے اندر یہ ہے آدمی جو اس کی بات سب مانا کریں گے، وہ چاہے ہیڈ نہیں ہو۔ تو پھر کوئی اگر اندر کے گڑبڑ اس طرح کی ہوتی تھی کہ جس پہ بہت زیادہ گھپلا ہو جائے یا گڑبڑ ہو جائے، تو اس کے لیے وہ حکم کے پاس جاتے تھے اور پھر حکم کا فیصلہ مانتے تھے۔ اکثر زیادہ تر اس کا فیصلہ مانا جاتا تھا، وہ حکم بھی اپنی قابلیت کے حساب سے لوگوں میں بن جاتا تھا کہ یہ زیادہ سمجھدار ہے، یہ صحیح فیصلے کروا دیتا ہے، چیزیں جو ہیں وہ ڈسپیوٹس کو ختم کرا دیتا ہے۔ تو یہ سب نظام ان کے چلا رہا تھا جسے ہم ڈیموکریسی کہیں۔ وہاں کنگشپ تھی، یہاں پر ڈیموکریسی تھی۔ وہ چیزیں اور زیادہ پالشڈ ہو گئی ہیں آج کے دور کے اندر۔ آج کی ڈیموکریسی میں جیسے جیسے ہم آگے چلے ہیں، آگے اور زیادہ پالشڈ ہو جائیں گی، کنگشپ بھی اور ڈیموکریسی بھی، اور بغیر لکھے ہوئے قانون بھی۔ یہ سب چیزیں پہلے سے تھیں، درمیان میں بھی رہی ہیں۔ اور اب اس نظام میں اس سے پہلے کہ جب وہاں پر ستیوگ آیا یا دور حق آیا مکے کے اندر اسلام کے آنے کے بعد، تو اور اس سے پہلے کے جو نظام تھے وہاں، یہ جو لوز سسٹم ایک تھا ڈیموکریسی کا، یہ کچھ اور لوز ہو گیا تھا۔ اور اس میں یہ تھا کہ زیادہ فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ کسی بڑے اگر فیملی کے کسی شخص نے کوئی جرم کیا، اسے چھٹ دے دی جاتی تھی، وہ حکم کے پاس نہیں جاتا تھا، کوئی کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ پھر بہت سی اور چیزیں تو اس میں آتی نہیں تھی، ان کا کلچر تھا اس کے اندر، سیکسول بے راہ روی جو تھی، جنسی بے راہ روی، ان کا کلچر تھا۔ اس میں کوئی حکم کا مطلب نہیں ہوتا تھا قبائلی نظام کے اندر۔ پھر لوٹ مار، یا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو یا جسمانی طور پہ زیادہ طاقتور، ہتھیار زیادہ ہو، وہ سپریم مانا جاتا تھا۔ اس کے معاملے میں کوئی کسی جگہ حکم نہیں آتا تھا، کوئی دخل نہیں دیتا تھا۔ تو یہ ایک طریقے کی اس کے ڈیموکریسی اور اراجکتا کے بیچ کا دور آ گیا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے معاملے میں وہ جو ان ریٹن لا بھی تھا وہ نہیں کام کرتا تھا، اور کوئی حکم نہیں بیٹھتا تھا، کوئی کچھ نہیں بولتا تھا۔ دنیا میں ہوا یہ ہے ہمیشہ کہ جب لوگوں کا ایکسپلائٹیشن بہت بڑھ جاتا ہے، تب یا تو کوئی ایسا آتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت کھڑی ہوتی ہے کہ جو اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے والی ہو، طاقت سے اسے ختم کر دے، تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ سب بری طریقے سے اکتا چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر آتی رہی ہیں۔ جب یہ اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں بیٹھتے ہیں، یا تو مل کر کچھ طے کر لیتے ہیں، یا کسی ایک کو جس کے اوپر سب کو یقین ہو اور وہ اتنا زبردست ہو کہ وہ آنے کے بعد مختلف اصلاحات نافذ کر دے، تو لوگ اسے بڑا مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو ہم ویسے چلیں گے۔ تو یہ جگہ بالکل ناردرن عرب کی، شروع میں یہاں پر وہ جو جنوبی عرب والے تھے ان کی بھی حکومت تھی، پھر یہاں سے ہٹ گئے تھے، وہ یمن کی طرف پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے۔ تو پھر یہاں پر اس علاقے کے اندر یہ ہوا کہ
ایک وائڈ تھا، ایک خلا تھا، کریٹ ہو رہا تھا. بالکل خلا کہیں نہیں ہوتا، کسی جگہ نہیں ہوتا وائڈ. کہیں پر بھی اگر بالکل وائڈ ہو تو وہاں ہم کسی پولیٹیکل سیاسی نظام کی بات ہی نہیں کر سکتے. وائڈ کے اندر سیاسی نظام جب بھی دنیا میں کسی جگہ قائم ہوتا ہے تو ایک پرانی تاریخ ہوتی ہے، ایک پرانی تاریخ کی کچھ روایات ہوتی ہیں. ان روایات کی بنیاد پر پھر کسی جگہ پر کوئی سسٹم جو ہے وہ بنتا ہے. ایک یہ رولز ہیں. اب اس میں مذہب بھی گھس آتا ہے. یہ جو یمن کے لوگ تھے بادشاہت، اب یہاں کنگ ہیں، پاور ہے، گورنرز ہیں، اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے جن کے بہت بڑے بزنس تھے، ان سے حکومت کو مدد ملتی تھی، وہ مدد دیتے تھے ان کو اور بڑا بننے میں. اس میں یہ لوگ بیچ میں انہوں نے سفر کیا، جگہ جگہ جاتے تھے. تو جگہ جگہ جاتے تھے پھر بہت سی چیزیں لے کے آئے. بعض اس میں عیسائی ہو گئے، بعض نے یہودیت کے اختیار کر لی. باہر وہ مذاہب چل رہے تھے دنیا میں، وہ آ گئے. اور آنے کے بعد شروع میں تو ان کی مخالفت ہوئی، لیکن پھر ان کے اپنے ایک سینٹر بن گئے اور وہ یہ مذاہب بھی جو ہیں وہاں پھیلنے لگے. اور یہ یمن کے علاقے میں نجران میں عیسائیت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا. اس کے اندر سپورٹ کیا، ایتھوپیا کے شاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس نے سپورٹ کیا اور ایک بہت بڑا عیسائیوں کا مرکز بن گیا وہاں. اب یہ مذہبی لیڈرشپ بھی وہاں پر آ گئی. ایسے ہی مذہبی لیڈرشپ یہاں پر بھی، یہاں پر کوئی ایک نہیں تھا، یہاں کئی تھے. وہ لات اور حبل کے اور منات کے جو پجاری تھے، ان کی ایک مذہبی لیڈرشپ تھی. اور یہ جو کاہن تھے تو سردار بھی جو ہوتا تھا مثلاً ویک ہو گئے تھے بہت، اس کے بعد بالکل ٹوٹ گیا یہ سسٹم. اراجکتا سے ملتی جلتی چیز آ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. کہ حضرت عبد المطلب کے جب انہوں نے ایک یہ طے کر لیا کہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی دیں گے، بڑے بیٹے اپنے ایک بیٹے کو قربان کریں گے، ایک موقع پہ اس طرح کی بات آئی. تو اب وہ کاہن تھا جس نے نکالا اس سے کہ تم کیا کرو گے، اس کو بچا لو. تو وہ پھر سردار یہ ہے، اپنی سرداری کے فیصلے سے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کہ ان کو تو پھر ان کو مارنا ہی تھا، قربان چڑھانا تھا. تو کاہن نے بچایا. اور اب یہ سردار اپنی کہ نہیں میرا بیٹا ہے، میں نے کہا تھا میں نہیں مانتا، سب خلاف ہو جاتے. تو پھر وہ کاہن جو ہے وہ انٹری لیتا تھا، اور اس کاہن نے بتایا، ترکیب بتائی کہ کیسے تم اونٹ لو اور اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ، قرا ڈالتے چلے جاؤ، اور یہاں تک کہ قرا جو ہے وہ اونٹوں کے نام نکل آئے. جتنے اونٹوں پہ نکل آئے گا پھر انہیں تم قربان کر دینا، یہ بچ جائیں گے. تو یہ کاہن بڑے پاورفل ہوتے تھے اور ہیڈ کو ان کی بات ماننی ہوتی تھی. تو کاہن کو پروٹیکشن دیتے تھے یہ لوگ، اس لیے کہ ان کی بات ماننی ہے. ان کو بھی ان کی ضرورت ہوتی تھی اور ان کو کاہن کی بھی ضرورت پڑتی تھی. ان کو ضرورت پڑتی تھی پیسے والوں کو بھی، ہیڈ کو. ڈائریکٹ ان کی حکومت نہیں ہے، بزنس مین الگ ہیں. یہاں ولید بن مغیرہ تھا، وہ سب سے مالدار آدمی تھا شمالی عرب کا، یا مکے کا ہم کہہ لیں ایک طریقے سے، قریش کی جو مکے کے اندر حکومت یا اجارہ داری ہو گئی تھی، یہ وہاں کا سب سے بڑا ہیڈ تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا رسالت کا شروع کے دور میں، اور پھر چاروں طرف یہ ہوا کہ گھر گھر میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کچھ سننے لگے. شروع میں تو کسی نے توجہ نہیں کی تھی، پھر گھر گھر میں کچھ نوجوان سننے لگے ان کی بات. تو یہ ولید تھا جو لے کے گیا کچھ لوگوں کو، ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، یہ بڑے بڑے وہاں کے رچ پونجی پتی تھے، سرمایہ دار. یہ ڈیلیگیشن لے کے گئے ابو طالب کے پاس کہ بھتیجے کو سمجھا دو، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، کتنی دولت چاہتے ہیں ہم دے دیں گے، ہمارے پاس بہت ذرائع ہیں، پیسہ بہت ہے، کتنی لڑکیوں کو اپنے گھر رکھنا چاہتے ہیں ہم دے دیں گے، لیکن اسے سمجھا دو، یہ گڑبڑ چھوڑ دے جس نیت سے بھی اس نے شروع کی ہے. اس کے بعد بھی ایک بار گیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، یہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہا ہوں، یا تو میں اس مشن میں تباہ ہو جاؤں یا یہ غالب آئے گا، کوئی کمپرومائز نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہی ڈیلیگیشن لے کر گیا تھا، اس لیے کہ لوگ ان کو لیتے تھے. یہ سوسائٹی کے بہت انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے. آج بھی یہ ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، زیادہ دولت ہوتی ہے، پھر انفلوئنشل لوگ سوسائٹی کے وہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیسز کے اندر انہیں لایا جاتا ہے آگے. بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگ دوسرے ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ پیسے والے بہت ہیں، آئیے بھائی وہاں جائیے، ذرا سالسی کرائیے، انہیں سمجھائیے، اور پھر ان سے ذرا سا داب کھاتے ہیں لوگ سمجھنے کے لیے. تو انہوں نے اس دور میں بھی یہ ہوا. پھر دوبارہ ایک بار کچھ عرصے کے بعد ایک ڈیلیگیشن لے کر گیا، اور ولید کے ہی بیٹے کو آفر کیا گیا کہ اچھا ایسا کرو، اسے ہمیں دے دو محمد کو، ہم اس کا جو دل چاہے کریں. اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، اس کے بدلے تم ولید کا بیٹا لے لو. ولدیت وہاں بدل جایا کرتی تھی، جس نے جس کو لے لیا اس کا نہیں رہے گا، آج سے تمہارا بیٹا. ابو طالب نے کہا واہ بڑا اچھا فیصلہ لائے ہو، میں اپنے بیٹے کو قتل کرا دوں اور تمہارے بیٹے پہ خرچہ کر کے پالوں اسے، یہ کیسا فیصلہ لائے ہو. تو بہرحال وہ ختم ہو گیا. لیکن بات یہ کہ لیڈ وہ کرتا تھا،
ڈیلیگیشن کو. تو یہ دنیا کے اندر 3 پاورز ہیں جن کا آپس میں اپنے مفاد کے لیے گٹھ جوڑ ہوتا رہا ہے ہر سسٹم میں, کنگشپ میں بھی, ڈیموکریسی میں بھی, ہر سسٹم کے اندر. یہ تینوں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تو ایکسپلائٹیشن رہتا ہے. ایک پولیٹیکل لیڈرشپ, سیاسی لیڈرشپ, دوسری مذہبی لیڈرشپ. وہ اپنی اصل چیزوں کو بدلنا ان کو ضروری ہوتا ہے, ورنہ خود بڑے نہیں بنیں گے. اور پھر جب وہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو ان کو پروٹیکشن چاہیے ہوتا ہے حکومت کا, تو پھر وہ حکومت انہیں پروٹیکشن دیتی ہے, سیاسی لیڈر ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور وہ مختلف موقعوں پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی. ایک سرمایہ دار, حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی لیڈروں کو. سرمایہ دار پیسے دیتا ہے. سرمایہ دار کو کمانے کے لیے, ایسے قانون بننے کے لیے کہ سرمایہ دار اور بڑا ہو جائے, یہ حکومت کے پاس قانون کی طاقت ہے, یہ لا ایسے بنائے گی کہ اور بڑا ہو جائے, غریب چاہے اور جتنے غریب ہو جائیں. تو اور اس کو بھی ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ حضرت جو ہیں ہمارے گھر آ کے ٹھہرتے ہیں. اب سب پبلک میں بڑی عزت ہو گئی کہ حضرت صرف انہی کے گھر ٹھہرتے ہیں جا کر. یہ وہ حضرت ہمیشہ بڑے لوگوں کے ٹھہرتے ہیں جا کر, اور چھوٹے لوگ, اچھے لوگ جو واقعی اچھے ہوں, دیندار ہوں, مخلص ہوں, ان کے نہیں ٹھہرتے حضرت. تو وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں اس لیے کہ حضرت کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کو اس نام کی ضرورت ہوتی ہے عزت کے لیے کہ یہ تو دیکھو دھرم کو جانتے ہیں, یہ دین کے جاننے والے. ہمارے یہاں تو یہ آتے ہیں, تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, ورنہ تو یہی منع کر دیتے. ہمارے یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہ تکڑی ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے. نظام صحیح ہوگا تو یہی تکڑی بنا دے گی سب کو, لیکن اس میں سے پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا پولیٹیکل. جب ستیوگ ہوگا تو اس میں کوئی سیاسی لیڈرشپ ایسی ہو جائے کہ وہ ذاتی حکومت قائم کر دے, ایسی مسلط کہ اس کے بعد میرا بیٹا ہوگا, پھر میرا بیٹا ہوگا, چاہے لوگوں پہ جتنے ظلم ہوتے رہیں, چاہے لوگ کچھ غریب ہوتے رہیں, کچھ اور زیادہ امیر ہوتے رہیں, سیاسی لیڈرشپ یہ نہیں ہونے دے گی اگر وہ ستیوگ ہوگا تو. اور اگر وہ ستیوگ ہوگا تو جو پیسے والے ہیں ان کی جھولیاں, ان کی صلاحیتیں ہیں, ان کا سیٹ اپ ہے, ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. 2 لوگوں کو ایک برابر کے پیسے دے دیجیے, برابر کے مین دے دیجیے, ایک تباہ ہو جائے گا, ایک اس سے اپنی سلطنت کھڑی کر دے گا. صلاحیتیں سب میں برابر نہیں ہوتی. تو پھر وہ لوگ جنہوں نے, وہ ہر موقع کے اوپر اپنی جھولیاں خالی کرنے کو تیار رہتے تھے جہاں ضرورتیں ہوں, تب ستیوگ کے اندر اگر ہوگا تو پھر یہ ہوگا ایکسپلائٹ نہیں کریں گے. جو مذہبی لیڈرشپ ہوگی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ عوام سے جھوٹی باتیں کر کے پیسہ جو ہے وہ اپنی زمینیں خریدنا شروع کر دیں اس پیسے سے اور کمانا شروع کر دیں, اس کے لیے پروٹیکشن ہو, بلکہ پھر وہ ایکسپلائٹیشن ختم کریں گے اور صحیح نجات کے راستے کے اوپر لوگوں کو لے کر جائیں گے. اور اگر ضرورت پڑے گی تو حکمراں کو بھی کہیں گے یہ غلط کر رہا ہے, اس کا دامن پکڑیں گے, وہاں کھڑے ہو کر عوام سے کہیں گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جب ان کا گٹھ جوڑ لوگوں کو ٹھگنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بھی, تو لوگ پھر ہلکے ہلکے کر کے تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کا گٹھ جوڑ بڑا اچھا ہو جائے گا اگر سب یہ اچھے ہوں, خیر کے لیے چل پڑیں آگے. یہ تینوں مل جائے, خیر کے لیے چل پڑیں تو ستیوگ ہوگا. یہ مل جائے, ان میں سے ایک بھی کرپٹ ہو تو باقی کو کرپٹ کر دے گا, اور کرپٹ نہیں ہو تو وہ تو کٹ جائے گا وہاں سے, دوسرے کو لیا جائے گا اس پارٹی کے. تو ان میں سے کوئی بھی کرپٹ ہو, تینوں کرپٹ ہوں گے. اور ہوگا یہ کہ جو پونجی پتی ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جو بلینئر ہیں, ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. جو مڈل کلاس ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی, جو پور کلاس ہے وہ بھوک سے مرنے لگے گی, اور وہاں یہ ارب پتی بڑھتے چلے جائیں گے. یہ کرپٹ سسٹم کے اندر ہوتا ہے جب کل یگ ہوتا ہے, جب ستیوگ نہیں ہوتا, جب حق کا دور نہیں ہوتا. وہاں پر یہی ہوا کہ ایک وائڈ سا, یعنی ایک خلا سا بننے لگا تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے. اب اہم بات آ رہی ہے آگے. انہوں نے آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں ایک قانون تمہیں دیتا ہوں. انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ میرا کوئی قانون نہیں, تم لوگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تم سب اس کے بندے ہو, اس کا قانون چلے گا. ستیوگ کی بات پہلی چیز ستیوگ کے اندر یہ آئے گی, تم بیٹھ کر قانون نہیں بناؤ گے, اس میں تو ہمیشہ ایکسپلائٹیشن ہو ہی جائے گا. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے, تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے, انسان کی نفسیات کو بھی جانتا ہے, سائیکی کو بھی جانتا ہے, اس کا قانون, اور اس کا ہی قانون ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور کا قانون نہیں ہونا چاہیے. میں تو صرف اسے بتانے آیا ہوں, پھر یہاں جن کے پاس پاور آ جائے گی وہ اسی کو امپلیمنٹ کریں گے, اپنا قانون الگ سے لیجسلیٹ نہیں کریں گے یا نہیں بنائیں گے. یعنی ایک طریقے سے لیجسلیشن نہیں ہوگا ایم ایل اے ایم پی جو قانون بنانے والی پارٹی, بلکہ ایگزیکٹو ہوگی, اس قانون کو نافذ کرنے والے. وہ جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی, وہ انسانوں کو بنانے والے نے بنایا ہے. یہ ہوگا تو پھر رحمت ہوگی چاروں طرف. یہ خالی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے بلکہ ہوا ایسا. میں نے شروع میں کہا تھا ایک ستیوگ ہوا, ایک کلیوگ ہوا. ستیوگ میں پہلا لفظ ست ہے, حق کی بات,
سچ کی بات. جب حق نہیں رہتا تو پھر یہ ہوتا ہے جو ابھی میں نے بتایا، اور یہ وہاں بھی ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر پہلے تو اس کی بے پناہ سب نے مخالفت کی، اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ اپنے بوجھ تلے دب جاتا ہے، یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس وقت مذہبی اجارہ دار وہ بھی تھیں، جو بڑے بڑے کھیتیاں تھیں اور بڑے بڑے بزنس تھا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. خاص طور سے انہوں نے اپنا ڈیرا جو تھا وہ اس مدینے کو بنایا تھا. پھر ہلکے ہلکے کرنے کے بعد جب لوگ اس سے جڑنے شروع ہو گئے کہ ہم تو صرف اپنے کریٹر اور اپنے سرشٹا ہی کی بات مانیں گے، اپنے خالق نظام انہی کا چلے گا، لوگ اس پر اکٹھے ہوتے چلے گئے تو کمزور ہوتے چلے جائے گے. وہاں پہ بھی کنگ شپ آنے جا رہی تھی مدینے میں. 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج. ان کا عبداللہ بن ابوئی ایک سردار بننے والا تھا، طے ہو چکا تھا کہ اب یہ سردار تو پھر وہ الٹیمیٹلی کنگ ہو جاتا، پھر ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے ہی چلتا. اس سے پہلے ہی مکے سے اللہ نے انہیں وہاں بھجوایا، لوگوں نے انہیں مان لیا، اور پھر یہ تھا کہ جو سرشٹا، جو کریٹر، جو خالق ہے اس کا نظام قائم ہوگا. اکثریت نے مان لیا. یہ یہودی ختم ہوتے چلے گئے، جو ان کا کرپشن تھا، لوگوں کو پیسے کے بل پہ دبانے کا. مذہبی قیادت وہ ہوتی ہے جہاں پر اصل دین کو بگاڑ دیا جاتا ہے. اب یہاں پر اصل دین آ رہا ہے تو وہ پھر کرپشن والی چیزیں ساری جو ہیں وہ ختم ہوں گی، اب ختم ہو گئیں. تو پھر وہ نظام جب قائم ہوا تو پھر دنیا نے دیکھا، چونکہ اس کا پیک ان دنوں تک آیا تھا، اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا. اس لیے بار بار مثالیں حضرت عمر کی آ جاتی ہیں، ورنہ بات یہ نہیں ہے کہ پھر ہر معاملے میں انہی کی مثال کیوں دی جائے. سلطنت بہت بڑی ہو گئی ہے، اسے امپائر کہہ سکتے ہیں، بہت بڑی ہو چکی ہے. تو اب اس میں خلیفہ خود پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، جو رولر ہے وہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے. وہ بالکل اتنے پیسے لیتا ہے بیت المال سے کہ بس اس کا کھانا پینا ہو جائے، اس سے اوپر ایک پیسہ نہیں لیتا. وہ خود نکلتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے، اور اس نے پورا ایک سسٹم جو ہے وہ انٹیلیجنس کا بچھایا ہوا ہے، جال بچھایا ہوا ہے پوری امپائر کے اندر، کہ جو لوگوں کو خبر دے کہ کہاں لا اینڈ آرڈر کا گھپلا ہے، لوگ کرائم کی طرف جا رہے ہیں، اور کہاں پر اکانومی، لوگ کمزور ہیں، بھوکے ہیں. یہ ضروری ہے. ہمارے یہاں انٹیلیجنس کا کام خالی یہ ہے کہ کون حکومت کے خلاف ہے، ذرا اس پہ نظر رکھو کہ اس کرنٹ حکومت کو گرنے نہیں دے، یہ اس کی جڑیں اور مضبوط ہیں. انٹیلیجنس کا کام یہ ہے. انٹیلیجنس کا کام وہاں پرائمری یہ تھا کہ یہ دیکھیں کہ کوئی ہر ایک کو امن ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ شانتی اس کے یہاں نہیں ہو، کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بھوکا ہے، خالی بھوکا نہیں، بیسک نیڈز ہر ایک کی سلطنت میں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور دنیا میں ہر جگہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو ہمیں یہاں تک بات ملتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، عراق اور مصر اور شام تک حکومت تھی، اگر دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا تو عمر کو حساب دینا ہوگا. تو جہاں جواب دہی کا یہ احساس آ جائے، یہ حساب کس کو دیں گے؟ وہ خلیفہ. کون حساب لینے جا رہا ہے؟ تو یہ جواب دہی کا احساس بھی اسی کریٹر کے، جس کا قانون ہے کہ آپ کا قانون کے مطابق تو ہر ایک کو یہاں پہ امن مل جانا چاہیے. اس کا مطلب میرے امپلیمنٹیشن میں کمی ہے، میرے اس قانون کو نافذ کرنے میں کمی ہے. اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے، کہ کوئی کسی کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، کسی کے تن پہ اگر پورے کپڑے نہیں ہیں، تو پوری امپائر کے اندر ایک شخص بھی بھوکا نہ سو جائے، شخص نہیں، بکری کا بچہ بھوک سے نہ مر جائے، اس کا بھی اللہ کو حساب مجھے دینا ہے. یہ ذمہ داری کا احساس، یہ ذمہ داری کا احساس رولر میں بھی ہے، عوام میں بھی. اب نکل رہے ہیں وہ کرنے کے لیے، رات کو نکل رہے ہیں، نائٹ میں پیدل نکل رہے ہیں، بھیس بدل کر نکل رہے ہیں. اب گھر سے آواز آ رہی ہے کہ پانی ملا دے دودھ میں. بڑھیا بیٹی سے اپنی کہہ رہی ہے، اور میں پانی کیسے ملا دوں؟ خلیفہ نے کہا پانی کوئی نہیں ملائے گا. میں کہا خلیفہ اس وقت کہاں ہے؟ رات میں. پھر آواز آئی بیٹی کی کہ خلیفہ سے کیا مطلب ہے؟ جواب دی کا احساس ہے، اللہ تو موجود ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے سنا اور پھر اس کو اپنے گھر لے آئے، بچی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ دے کر لے آئے. لیکن بات یہ کہ ذمہ داری کا احساس یہ سارے لوگوں میں ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ جب تک یہ نہیں ہو جائے کوئی ستیگ نہیں آئے گا عوام کے اندر. کس ذمہ داری کا احساس؟ ہمیں جواب دینا ہے. کسے جواب دینا ہے؟ جواب اسے دینا ہے جس کا قانون ہے. اب یہاں قانون بھی انسانوں کا، تو جواب بھی انہیں دینا ہے، اور یہ کرپٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر کرپٹ لوگوں کو اور پروٹیکشن دیتے چلے جائیں. سب سے بری شکل جو اس کی ہوتی ہے وہ اراجکتا بھی نہیں ہوتی. ستیگ کے خلاف جو حصہ آتا ہے، میں ستیگ کی صرف بات کر رہا ہوں کہ پولیٹی کے اندر یا پولیٹیکل سسٹم کے اندر، تو اسلام نے کوئی پولیٹیکل سسٹم کو ایسے نہیں دیا کہ شہنشاہیت ہو یا جو دل چاہے ہو جائے. لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جواب دی کا احساس، کنگ جو ہے وہ اپنے دوسروں کو پیسوں پہ نہیں بڑا ہوگا. کسی جگہ رعایا کے اندر ہر ایک کی بیسک نیڈز پوری ہوں گے، امن و شانتی ہوگی، سلامتی ہر شخص کو پوری رعایا میں. ایک عورت وہاں سے چلے گی حضر موت سے، یمن سے، اکیلی آئے گی، کمزور ہے، ذرا بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ گولڈ بھی ہے،
مکے آ رہی ہے حج کرنے کے لیے، کوئی اس سے کچھ بولنے والا نہیں ہوگا. ہوا یہ تاریخ کے اندر. تو پھر جب یہ نظام ہوگا تو پھر وہ سچائی کا ہوگا یا حق پر بیسڈ ہوگا. یہ تب آئے گا جب لوگ سارے جو ہیں ان کے ذہن یہ بن جائیں گے کہ ہمیں کسی کو حساب دینا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں تھوڑے دن کی زندگی کے اندر ہم چھوٹ جائیں. اور یہی حساب دینے کی جو ایک فکر ہے وہ رولر کو بھی ہوگی کہ میں رولر نہیں ہوں، میں تو صرف امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہوں اس کو. اس کا ہی اصل نام رام راجیہ تھا. یہ سب گڑبڑ ہو گیا. ایک رام وہ تھا جس کا نام لے کے ارتھی لے کر جاتے ہیں، وہ یہ راجا رام چندر جی نہیں ہے، اسی کا نام ست ہے. ست بھی لفظ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اس کے. یہ جو پوری کتھا ہے رام چندر جی کی بنواس سے لوٹنے کے بعد، اس کے بعد پھر آخر کے حصے میں ذرا سا ہے کہ پھر رام راجیہ چلا. تو بات یہ کہ رام چندر جی تو جانشین ہوئے اگر چلا سچ کچھ ہے. اور اصل اس لیے کہ اس کے بعد چاروں طرف پھر کوئی رعایا میں بھوکا نہیں رہا، رعایا میں کوئی غریب نہیں رہا، رعایا کے اندر کہیں پر کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جگہ اشانتی ہو ایک آدمی کو بھی. تو پھر وہ سچ مچ رام راج ہوا. وہی رام راج جو ہے وہی اس طرح کا کوئی رام راج ہو وہ صرف کریٹر کے لاء سے آ سکتا ہے، انسان کے اپنے بنائے ہوئے قانون سے نہیں آئے گا. جہاں جواب دہی کا احساس، یہ دو چیزیں آ رہی ہیں. پہلی بات تو کریٹر غائب نہیں ہو جائے، خالق غائب نہیں ہو جائے، فرشتہ. دوسری بات یہ کہ حساب اس کو دینا ہے. جب اس کی چیز آتی ہے، جب مورالٹی درمیان میں آتی ہے تو پھر حکومت وہ قائم ہوتی ہے جو حق اور انصاف پر بیسڈ ہوتی ہے. ورنہ جاتی کی بنیاد پہ الیکشن ہوگا، کس کو اوپر لے جائیں، اور جاتی کی بنیاد پہ سمیکرن بنتے رہتے ہیں ان پارٹیوں کا ان سے اس لیے گٹھ جوڑ ہو گیا کہ ان کے ساتھ میں وہ جاتیاں ہیں، ان کے ساتھ میں وہ جاتیاں ہیں، تو مل کر ہمارے ووٹ ان سے زیادہ ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے تو ستا پر کون بیٹھے گا؟ یہ جاتی کے آدھار کے اوپر ہوگا. یہ سب جھوٹ ہے. جس دیش سے یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ بھارت وشو گرو بنے گا، جہاں پر یہ بات چل رہی ہو کہ ایک ستیوگ آنا ہے، اس ستیوگ کو لانے کے لیے گرو بنیں گے، وہ اس نظام سے نہیں بنیں گے. یہ نظام جو چل رہا ہے جس کے اندر جاتی کے آدھار کے اوپر سمیکرن ہوتا چلا جائے، لوگ اکٹھے ہوتے چلے جائیں. قرآن نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ قبیلے یہ پہچان کے لیے بنائے تھے، لیکن تمہارے اندر زیادہ عزت کا حقدار وہ ہوگا جو اللہ کے قانون پہ زیادہ چلتا ہوگا، جو سرشتہ سے ڈرتا ہوگا، اس کی تباہی سے کہ اس کے لاء کو ہم نہیں مانے، اس سے جو تباہی آئے گی، جو اس سے ڈرتا ہوگا وہ ہے زیادہ سمان جنک تمہارے اندر. اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا ستا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی جنم کی جاتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا تھا. جب ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے گا تب ستیوگ آئے گا. جب تک انہی کے آدھار کے اوپر راجنیتی ہوگی، انہی کے آدھار پہ الیکشن ہوگا، تو ابھی تو کلیوگ کی جڑیں اور اسٹرانگ کی جا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ستیوگ کی طرف جائیں. تو ہمارے پردھان منتری کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ نام ستیوگ کا لیتے ہیں تو پھر یہ ناانصافیاں ختم ہوں. ناانصافیاں اس درجے تک ختم ہوں جیسے اس اسٹیٹ کے اندر مدینے میں پرسنل لاء بھی تھا یہودیوں کا، اس میں کہیں دخل نہیں دیتی تھی اسٹیٹ کسی جگہ پر. طاقت ان کے پاس ہے. آیا ایک موقع قرآن میں ہے وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ. ان کے پاس تو پرسنل لاء ہے، تورے سے فیصلے کرتے ہیں. تمہارے پاس کیوں آئی ہے تمہیں اپنا حکم بنانے کے لیے؟ ان کا اپنا پرسنل لاء ہے، اس سے فیصلے کیوں نہیں کر لیے؟ ہونے یہ لگا تھا کہ دیکھتے یہ تھے کہ ہمارے قانون کے اندر زیادہ سخت سزا ہے یا ان کی اسٹیٹ کا جو قانون ہے. تو پھر اگر ہمارے قانون میں سخت زیادہ ہے سزا، کوئی سختی زیادہ ہے، تو پھر ہم ان کے قانون سے کرائیں گے فیصلے. یہی نہیں ہوتا ہے آپ کے یہاں کہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلامی شریعت کے اندر کوئی سزا زیادہ سخت ہے، کوئی حصے بانٹنے ہیں، ترکے کا بانٹنا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہاں پر یہ جو اسٹیٹ کا لاء ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہم اس سے نہیں چاہتے، اپنا فیصلہ اس سے چاہتے ہیں. وہاں فوراً اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے یہ وہ یہودی کرنے لگے تھے کہ کس چیز میں فائدہ ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا اپنی چیزوں کو، جسے حالانکہ وہ اسے کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن نے کہا تمہیں کیسے بنانے آتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، تورات پرسنل لاء ان کا موجود ہے، تورات بھی موجود ہے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے. لیکن وہ پرسنل لاء خدا کی کتاب کی بنیاد پر تھا. وہ جسے مانتے ہیں جیسی بھی بگڑ گئی ہے، لیکن ان کو پرسنل لاء دیا ہوا تھا. اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی جب تک وہ خود نہیں آئیں گے کہ آپ اس میں فیصلہ کر دیے، اس وقت تک کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگا. حق کے ساتھ فیصلے ایسے ہوتے تھے. بہت مثالیں ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں. جب شہنشاہیت میں بدل گئی تھی، ستیوگ آگے بگاڑ کی طرف چلا تھا، اس دور میں بہت مثالیں ہیں کہ قاضی بلاتا ہے خلیفہ کو، حکومت کے رولر کو، اور وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اور فیصلہ اس کے خلاف جاتا ہے. کوئی غیر مسلم جو ہے اس کے خلاف. یہ بہت سے واقعات ہیں، میں یہاں پر سنانے کے بڑا وقت لگ جائے گا. تو پھر وہ لاء کے جہاں کے اندر یہاں پر تو کیا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، گورنرز کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا.
تو یہاں کا تو لا یہ بنا دیا گیا کہ ان کو اور سیف کرتے چلے جاؤ، اور لا یہ تھا کہ رولر کو بلاتا تھا قاضی اور رولر کے خلاف فیصلہ جایا کرتا تھا، اور ایسا بہت ہوا. تب ہوگی حق کی بات. یہ حق کی بات کہاں ہوئی کہ اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ محفوظ رہے یا گورنر محفوظ رہے تو یہ حق کی بات کہاں ہوئی؟ سچ کی نہیں ہوئی. یہ تو پھر ہوا کہ سطح نے کچھ لوگوں کو سیل کر دیا کہ وہ دے آر ابو دی لا. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں ابو دی لا ہو سکتے ہیں، کریٹر کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی ابو دی لا نہیں ہے. تو جب تک وہ ست نہیں آئے گا، اس ست کے خلاف جو سب سے بھینکر استھتی ہے ستیگ کے خلاف، وہ ہے جب سب کچھ جھوٹ پر آدھارت ہو جائے، تب وہ آتا ہے فاشزم. پھر وہ اراجکتا بھی، اس کو نام الگ الگ ہیں، وہ سسٹم آتا ہے جسے فاشزم کہتے ہیں. اس میں صرف جھوٹ سے پبلسٹی ہوتی ہے، اس میں صرف جھوٹ سے لوگوں کو کچھ چیزیں یقین دلائی جاتی ہیں. زیادہ دن نہیں چلتا، اس کی لائف تاریخ میں 20-30 سال ہے. اور یہاں پر اگر آیا تو ہمیں جو انڈیکیشنز ملتے ہیں قرآن و حدیث سے وہ یہ کہ اس کی عمر 40 سال ہے. اس سے پہلے تاریخ میں 20-30 سال سے زیادہ نہیں چلا، اس لیے کہ وہ اپنے عوام اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہوتا ہے ان کے جذبات کو جھوٹ بول بول کے، اور وہ اپنے آپ کو ایکسپلائٹ ہونے دیتے ہیں اور فاشزم کی طرف جاتے ہیں. پھر آخر میں وہ اتنے زیادہ تنگ آ جاتے ہیں، پریشان آ جاتے ہیں کہ پھر وہ سب بغاوت کر بیٹھتے ہیں. تو یا تو فاشسٹ لیڈر خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، یا ملک سے بھاگ جاتا ہے، اور یا یہ کہ پھر اس کو سزا ملتی ہے. یہ 3 چیزیں دنیا میں جگہ جگہ فاشزم کے اندر ہوئی ہیں. اس سے زیادہ مدت یہ آخری درجے کی مدت ہے جو تاریخ میں رہی ہے. تو وہ ہوتا ہے ستیگ کی ایکسٹریم اپوزٹ، کہ جہاں سب کچھ جھوٹ پر آدھارت ہے، کہیں پر کوئی انصاف نہیں ہو، اور جھوٹ کی ہی پبلسٹی ہو، اور جھوٹ کو ایک انڈسٹری بنا دیا جائے اور صنعت بنا دیا جائے، اور پھر ہر انسان جو ہے وہ اس جھوٹ کو ماننے لگ جائے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ نظام قائم ہو جائے جسے فاشزم کہتے ہیں. یہ ستیگ کا بالکل الٹا ہے. ہمیں اگر یہاں ستیگ قائم کرنا ہے، سچ لانا ہوگا، انصاف لانا ہوگا. اس لیے قرآن نے کہا کہ تم چاہو تو ان کے فیصلے کرو، چاہو تو مت کرو، تمہاری مرضی ہے اگر تمہارے پاس لے کر آ رہے ہیں. لیکن اگر کرو فیصلے، غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، فاحکم بینہم بالقسط، کرنا انصاف. یہ نہیں ہو کہ غیر مسلم ہے، یا آپ کے یہاں تو جگہ جگہ قانون ایسے بنا دیے، اس میں مذہبی قانون، غیر مسلم ہے تو کوئی اور سزا، مسلمان ہے تو کوئی اور سزا، غیر مسلم ہے تو اس سے تو سود بھی کھا لو، وہ سود نہیں ہوگا. ہاں، مسلمان سے سود نہیں کھا سکتے. قرآن نے کہا کہ فیصلے ہوں گے تو وہ انصاف پر آدھارت ہوں گے. انصاف، سچ کے ساتھ انصاف آئے گا. جب تک انصاف نہیں ہوگا تو کوئی ستیگ نہیں آئے گا. تب یہ ہے کہ شانتی چاروں طرف ہوگی، تب یہ ہوگا کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کا سامان ملے گا. تو ستیگ کی جو راجنیتی ہے اصل میں تو بہت بڑا وشے ہے. میں تاریخ کے بہت حصوں کو لا کر، اپنے قرآن کی بہت سی آیات کو لا کر مثالیں آپ کو دیتا، لیکن ایک خالی ایک پروفائل، ایک خاکہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ستیگ کی راجنیتی اور کلیگ کی راجنیتی میں کیا فرق ہے. اور بہرحال میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے جو رولنگ کلاس کے ہیں کہ بھارت کو وشو گرو بننا ہے، ہم مانتے ہیں، پورے طریقے سے یقین رکھتے ہیں، تو اس پالیسی پہ چلیں جس سے ستیگ آ سکے، تاکہ سچائی چلے، جھوٹ کو ختم کیا جائے. اور پھر یہ کام آپ کا بھی ہے کہ اپنی زندگیوں میں سے جھوٹ نکالیے، ناحق کو نکالیے، ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرنا چھوڑیے. ایک ماڈل تو بنیے نا، چھوٹے لیول کے اوپر ایک ماڈل بنیے. چھوٹے لیول پر آپ ماڈل بن گئے تو آپ چاہے جتنی سی آپ کی تعداد ہو، آپ کی تعداد 15% ہے، 80% کسی اور قوم کی تعداد ہے، لیکن آپ نے اگر ست کا ماڈل بن کر دکھا دیا تو پھر اس ست کے ماڈل کو مانیں گے کہ یہ زیادہ حق ہے. ورنہ آپ کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے، کسی بھی طرح کوئی ماڈل نہیں، تھیوری ہے خالی. تھیوری اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک اس کا ماڈل بنا کے نہیں دکھا دیا جائے. تاریخ میں تھا ایک ماڈل، وہ کہتے ہیں کہ ماڈل تھا لیکن چلا نہیں نا، بکھر گیا. اسٹیبل ماڈل آپ بنا کر دکھائیں، اپنی زندگیوں میں سچ لائیں، اور بہرحال اپنے عمل سے پھر ان کو اپیل کریں کہ بھئی ہم ساری دنیا کی رہنمائی کریں گے، بھارت کو وشو گرو بنانا ہے، لیکن سچ پر آؤ، جھوٹ کو ختم کرو اور انصاف کی حکومت قائم کرو. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک.